بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 شعبان المعظم جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا پرمسرت دن ہے۔ اس مناسبت سے میں مومنین کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آج انتہائی خوشی کا دن ہے اور یہ اتنا خوشی کا دن ہے کہ اس میں جوانان جنت کے سردار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام بھی خوش ہوئے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس مناسبت سے میں چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب علی اکبر جوانوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، انسان کی رہنمائی کے لیے اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے نمونہ عمل انتہائی ضروری ہے۔ آج کے جوانوں کے لیے نمونہ عمل کا ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ معاشرے میں انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے غیر حقیقی نمونے بھی موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ایسے لوگوں کو نمونے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ جو نمونہ عمل بننے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، یعنی سوشل میڈیا پر آپ کو نقلی نمونے بھی ملیں گے اور وہاں سے جوان جو ہے وہ گمراہ ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ لہٰذا انہیں حقیقی نمونہ عمل کو فالو کرنا چاہیے اور انہیں اپنانا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور اپنی زندگی کو ان کے نمونہ عمل میں رہ کے جو ہے وہ ڈھالنا چاہیے۔ دیکھیں، جو غیر حقیقی نمونہ عمل اور حقیقی نمونہ عمل کا جو فرق جو ہم سمجھتے ہیں کہ کون، دیکھیں نمونہ عمل کون قرار پا سکتا ہے، یہ سوال آئے گا، کون قرار پا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو آپ نمونہ عمل قرار دینا ہے نا، اس نے اپنی پوری زندگی میں اس نے ظلم نہ کیا ہو، زندگی میں ظلم نہ کیا ہو، اور وہ شخص نمونہ عمل قرار پا سکتا ہے جو اپنی زندگی میں بھی نمونہ عمل رہا ہو اور اسی طرح اب اس زمانہ حال میں بھی وہ کیا ہو، نمونہ عمل ہو، اور اسی طرح قیامت تک وہ نمونہ عمل بن سکے، جس کو یعنی نمونہ عمل قرار دیا جا سکے، قیامت تک ہو، اور وہ شخص نمونہ عمل قرار پائے گا جسے یعنی لوگ جنسیت کی قید کے بغیر، یعنی اس کو نمونہ عمل تسلیم کریں، یعنی چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، یعنی اس کے جنسیت کی قید نہ ہو، وہ اس کا نام بھی برابر لے سکیں اور اس سے جو ہے وہ ان کی زندگانی سے استفادہ کر سکیں۔ اور اسی طرح چوتھی جو شرط ہے کہ کون نمونہ عمل قرار پا سکتا ہے، وہ شخص نمونہ عمل قرار پائے گا جو کسی زمانہ خاص یا یعنی کسی نسل خاص کے لیے نہ ہو، یعنی ہم ایک ایسے فرد کو نمونہ عمل قرار دیں گے جو تمام پہلوؤں سے وہ نمونہ عمل ہو۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کی کسی اس میں وہ تسلط ہو، گرفت رکھتا ہو کسی ایک پہلو سے تو کوئی ایک مثلا وہ قرار پائے، لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ تاریک ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمام پہلوؤں سے اسے نمونہ عمل قرار دیا جا سکے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جناب علی اکبر تمام پہلوؤں سے
جو ہے نمونہ عمل قرار پا سکتے ہیں۔ کیوں؟ سید الشہداء نے جناب علی اکبر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً۔ دیکھیں شبیہ ترین یعنی اشبہ یعنی شبیہ انسانوں میں سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شبیہ ترین کوئی ہے تو امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ علی اکبر ہے۔ وہ چاہے خلق یعنی خلقت کے حساب سے یا خلق اخلاق کے حساب سے آپ حیثیت سے آپ لحاظ دیکھیں یا آپ اسے منطق کے حساب سے دیکھیں۔ منطق یعنی سیرت و کردار کے لحاظ سے جب آپ انہیں دیکھیں تو جناب علی اکبر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت رکھتے ہیں، اور وہ فقط یہاں پہ دیکھیں امام کے کلام میں لفظ شبیہ استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ اشبہ ذکر ہوا ہے، یعنی لوگوں میں سب سے بہترین جو ہے وہ شبیہ ترین یہاں پہ ساتھ آئے گا۔ تو وہ اب علی اکبر کو شباہت دی ہے کس میں؟ یعنی ایک خلق میں، خلق میں اور منطق میں۔ خلق کو ہی یعنی فزیکلی طور پر یعنی آپ کا یعنی بدن مبارک، آپ کا یعنی چلنا اٹھنا بیٹھنا، وہ سب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ اور خود امام فرماتے ہیں کہ جب ہم یعنی اہل بیت جب ہم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم حضرت علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ لہذا یہ خلق یعنی خلقت ہوگی، اور اسی طرح خلق ہے، خلق یعنی اخلاق۔ اس میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس میں تین چار یعنی نکات جو ہے وہ بیان کیے جا سکتے ہیں کہ خلق جو ہے ایک جو ہے اس میں خوش چہرہ ہونا، یعنی جس طرح پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ملتے تھے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ حشاش بشاش اور وہ مسکراتے ہوئے لبخند کر کے جو ہے وہ اسے ملتے تھے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ہے مجھے پہلے سے جانتے ہیں۔ درست ہے کہ معاشرے کے اندر ہر انسان کو مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے چہرے پر ہر وقت جو ہے وہ 12 بجے ہوئے ہوں۔ نہیں، انسان کو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھنے، ان سے ملاقات کرنے، ملتے وقت ایک ایسا انداز اپنانا چاہیے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ خوش روح اور حشاش بشاش ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح خلق میں آپ شامل کر سکتے ہیں خوش فکر ہونا، خوش فکر ہونا یعنی وہ انسان دوسروں کے بارے میں صحیح سوچ سکتا ہے، صحیح فکر کر سکتا ہے، جو حسن ظن رکھتا ہو۔ حسن ظن رکھنے والا ہی انسان دوسرے کے بارے میں اچھا سوچے گا، لیکن جو سوء ظن کی بنا پر چل رہا ہے، جو بدگمانی کرتا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ دوسرا نقطہ جو ہے وہ خوش فکر ہونا ہے، یہ جوانوں کے لیے ایک درس ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ خوش زبان ہونا ہے، خوش زبان۔ آپ جب کلام کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو آپ کو خوش زبان ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسے انداز میں کہ جیسے قرآن میں قول معروف اور اس طرح کی دوسری تعبیریں بھی آئی ہیں، انسان کو شستہ زبان استعمال کرنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرنا چاہیے، اچھی گفتگو کرنا چاہیے۔ جو الفاظ آپ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، تو وہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہے خوش دل ہونا، یعنی خوش دل ہونا سے کیا ہے؟ یعنی وہ دوسرے مسلمانوں سے، دوسرے مومنین سے پیار و محبت سے پیش آنے والا ہو، اور اپنے ہمسایوں کی مشکلات میں جو ہے وہ دلسوز ہو،
وہ مسلمانوں کے معاملات اور مسائل کے بارے میں جو ہے وہ دلسوز ہو، وہ یعنی کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اسے اپنا درد محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو دنیا کے اندر مختلف جو ممالک میں یا مختلف اس میں مسلمانوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، اس کا دل اس پہ دل اس کا چلتا ہے، یعنی وہ چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں یا فلسطین کے۔ اب دیکھیں غزہ پر کس طرح ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو اس خوش دل، یعنی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ خوش ہونا نہیں ہے، یہاں پہ خوش دل ہونے سے مراد اس کا دل مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ان کی خوشیوں پر خوش ہوتا ہے اور مسلمانوں کے غم میں وہ محزون اور مغموم ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ یہاں پہ تیسرا نقطہ جو امام حسین نے شباہت قرار دی ہے وہ منطق ہے، یعنی اس کو آپ سیرت و کردار کہہ لیں، لیکن یہاں پہ تقریباً 2-3 نکات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہاں پہ یعنی منطق علی اکبر علیہ السلام منطق پیغمبر ہے، تو پیغمبر اعظم کی پہلی منطق کیا ہے؟ یعنی وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کامل ایمان رکھنا، جیسے آمن رعایت مجیدہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ان پر اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ یعنی کامل ایمان رکھنے سے کیا یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں، یعنی اپنے یہاں پہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام وجود کے ساتھ جو ہے وہ اس پر یعنی عمل پیدا ہوئے ہیں اور اس پر یقین کامل آپ کا تھا۔ یعنی یہاں پہ یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آج کے بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بعض چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، بعض پر نہیں رکھتے، بعض پر یعنی ایمان رکھتے ہیں، بعض پر نہیں رکھتے، جیسے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یعنی بعض کو پر ایمان ہے، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا میں آپ سے سوال کروں کہ جس طرح آپ یعنی عزاداری سید الشہداء پر یقین رکھتے ہیں، کیا اسی طرح آپ خمس اور زکوٰۃ پر بھی یقین رکھتے ہیں؟ اسی طرح آیا عمل پیرا ہوتے ہیں جس طرح آپ عزاداری کو دل و جان سے مناتے ہیں؟ آیا باقی جو واجبات ہیں ان کو بھی آپ اس طرح انجام دیتے ہیں؟ نہیں، جس طرح آپ کا عزاداری پر یقین ہونا چاہیے اسی طرح آپ کا دوسرے جو چیزیں ہیں ان پر بھی آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ عزاداری پر جس طرح ایمان ہے اور جس نے یعنی نماز پر بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ جس خدا نے نماز کا حکم دیا ہے اسی نے ہی خمس ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اسی نے ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس خدا نے حجاب کا حکم دیا ہے اسی خدا نے ہی حیا کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بعض چیزوں پر آپ کا یقین کامل رکھتے ہوں اور بعض چیزوں کا آپ انکار کرتے ہوں، نہیں، بلکہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ یعنی پہلی منطق یہ ہے، اور دوسری منطق رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جذبہ خدمت گزاری، یعنی عوام کی خدمت گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے، عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ خدمت گزاری فقط نعروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک تحریکی، ایک تنظیمی، ایک حسینی نوجوان کا جذبہ خدمت جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ قوی ہونا چاہیے، وہ مضبوط ہونا چاہیے، معاشرے کی خدمت کرنے کا جذبہ جو ہے وہ قوی ہو۔ اور یہ یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ کے اس تسلسل میں یہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ
حضرت علی اکبر جو ہے وہ ان کے نہیں، یہ اصل پیغمبر اعظم ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. اس کے تسلسل میں حضرت علی اکبر کو جوانوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے. اور تیسری جو منطق ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جذبہ خدمت، اور اسی طرح جو ہے وہ ہے ارتباط، خدا کے ساتھ ارتباط. یعنی اللہ کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. رابطہ اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا، انسان اس قدر جو ہے وہ طاقتور ہوگا. یعنی یہ یقین جانیں کہ حضرت علی اکبر اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زندگانی کا مطالعہ کریں گے، آپ تھوڑی دقت کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنا کتنا مہم ہے. آپ پڑھتے نہیں سورہ مزمل میں دیکھیں ذکر ہوا ہے کہ یا ایھا المزمل قمل، وہاں پہ قمل لیلا الا قلیلا، اور رتل القرآن ترتیلا. یعنی آپ کو جو مسائل درپیش ہیں، آپ نے آئندہ کے لیے جو منصوبہ بندی کرنی ہے، اس حوالے سے یعنی آپ رات کو اٹھ کھڑا ہوا کریں عبادت کے لیے، اور قرآن کی آپ تلاوت کیا کریں. تو یعنی یہ آپ کے لیے موجب ایک طاقت ہے. اللہ کے ساتھ آپ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ معاشرے کے اندر خدمات انجام دینا چاہتے ہیں، آپ مشکلات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ قم اللیل الا قلیلا، اور کیا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا. مال و دولت کافی مسائل کا حل ضرور ہے، لیکن مال و دولت فقط جو ہے مال و دولت طاقت نہیں ہے. نماز شب جب آپ پڑھیں گے اس میں طاقت ہے. آپ عزاداری سید الشہداء میں طاقت ہے. اہل بیت علیہم السلام سے توسل کرنے میں طاقت ہے. اپنے پروردگار سے متصل ہونے میں طاقت ہے. اور یہ آج کی اس مناسبت سے چند عرائض تھیں جوانوں کے لیے. امید ہے کہ نوجوان جو ہے وہ کوشش کریں گے حضرت علی اکبر کو نمونہ عمل قرار دیتے ہوئے اس سے وہ ہدایت لیں گے، رہنمائی لیں گے اور اپنے امور کو آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.